ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا ہر سال ہر مسلمان پر حج فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے پھر یہی سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہر سال ہر مسلمان پر حج فرض ہے؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، کیا ہر سال ہر مسلمان پر حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، ولما استطعتم، اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ آپ نے پھر فرمایا، ایسے سوال نہ کیا کرو۔ تو حج جو ہے یہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، اور زندگی میں ایک بار۔ فرضیت حج کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج جو ہے مسلمان پر فرض ہے، کسی کافر پر، مشرک پر، یہودی پر، عیسائی پر، ہندو پر، کسی کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ حج مسلمان پر فرض ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ حج جو ہے یہ عقل مند، باشعور مسلمان پر فرض ہے، کسی مجنون پر فرض نہیں ہے، کیونکہ مجنون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوع القلم قرار دیا ہے، غیر مکلف قرار دیا۔ تیسری شرط یہ ہے بلوغت۔ حج جو ہے بالغ افراد پر فرض ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، لیکن نابالغ بچہ جو ہے وہ حج کر سکتا ہے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نعم واللہ کی اجر، ہاں، اور تمہیں بھی اجر ملے گا، یہ بچہ حج کر سکتا ہے۔ تو نابالغ بچہ جو ہے وہ حج کر سکتا ہے، مگر اگر جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس نے بچپن میں حج کر لیا وہ حج اس کو کفایت کر جائے گا، نہیں، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، حج جو ہے یہ آزاد مسلمان پر فرض ہے، کسی غلام پر فرض نہیں ہے، لیکن غلام حج کر سکتا ہے۔ اگر اس نے غلامی کی زندگی میں حج کیا، بعد میں اللہ نے اسے آزادی عطا فرمائی، تو آزاد ہونے کے بعد اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے۔ اور پانچویں شرط ہے استطاعت۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ حج کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ آنے جانے کا کرایہ اس کے پاس موجود ہے، وہاں مکہ میں اس نے جتنے دن ٹھہرنا ہے وہاں قیام کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل موجود ہیں، اور پیچھے جو بیوی بچے چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے لیے بھی اس کے پاس مال موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اور پھر راستہ پرامن ہے۔ یہ استطاعت میں چیزیں آتی ہیں، راستہ پرامن ہو، اور جسمانی طور پر وہ سفر کرنے کے قابل ہو، اور مالی طور پر مستحکم ہو، اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ اور وہاں رہنے کا اور پیچھے بیوی بچوں کے لیے وسائل اس کے پاس موجود۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح الترغیب والترہیب میں جو روایت موجود ہے استطاعت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا، الزاد والراحلۃ، یعنی اس سے مراد یہ ہے اس کے پاس زاد راہ ہو اور سواری موجود ہو، یعنی سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا۔ ابن ماجہ اور صحیح الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص مالی طور پر مستحکم ہے مگر جسمانی طور پر اس کی صحت اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ حج کر سکے، تو وہ اپنا یہ فریضہ کسی اور کو اپنی جگہ حج کروا سکتا ہے، اسے جس نے اپنا پہلے حج کیا ہوا اسے وہ حج کروائے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک قبیلے کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہ، ہاں تم اس کی طرف سے حج کر لو، بخاری مسلم کی حدیث۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا لبیک ان شبرما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، یا اس نے کہا کہ میرا رشتہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے خود اپنا حج کیا ہوا ہے، تم شبرما کی طرف سے حج کر رہے ہو، کیا تم نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ اس نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو داود ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا حج عن نفسی کا ثم حج عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرو، پہلا اپنا حج کرنا ہے پھر کسی اور کی طرف سے حج کرنا۔ عورت کے لیے ایک اور شرط ہے، استطاعت میں جیسے میں نے بتایا مالی طور پر مستحکم ہو، صحت مند ہو، راستہ پر امن ہو۔ عورت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ، اس کا خامد یا اس کا محرم رشتہ دار اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا یحل لامرأۃ ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔